یہودی کون ہے؟ یہ کس نبی کی اولاد ہیں؟ یہ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اور مسجد اقصیٰ پر انہوں نے کیوں قبضہ جمانا چاہتے ہیں؟ یہودیوں کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے بارے میں موقرین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودی کا لفظ اسی سے منسوب ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ ان کا اصل مقصد اسلام پھیلانا ہی تھا اور ان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی دین کے معاملے میں کشمکش کا شکار ہوئے، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ چنانچہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عزیف، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور بنی اسرائیل ان سب نبیوں کو مانتے تھے۔ البتہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ ابھی تک وہ آخری نبی کے انتظار میں ہیں۔ اسی طرح یہودی رات کے تمام اوصاف کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تو مانتے ہیں، لیکن انجیل اور قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک یہودا جو کہ بنی اسرائیل یہودی کہلائے، اور ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے بعد ان کے تمام بھائی بالترتیب نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ان کو مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سبھی لوگ اپنی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے بہت جلد ترقی کے منظر پر پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہا۔ یہ لوگ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل 12 قبائل میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ ہی فرعون مصر کی غلامی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کو غلامی میں 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے، لیکن ہر بنی اسرائیل یہودی نہیں۔ یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہودی آج بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد ہی کرتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی متعدد بار اس قوم پر لعنت فرمائی ہے۔ یہودیوں کے مکر و فریب کی تاریخ قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہے۔ دنیا بھر کی اقوام میں سے یہ ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور شر اور فساد ہی پھیلاتے تھے۔ چنانچہ کوہ طور ان کے سروں پر لا کر لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بھی فروغ کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تھے۔ لوگوں کو تو اچھے کام کا کہتے لیکن خود ان پر عمل نہ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا اٹھ پیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور سمندر نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔
مگر اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکر بنے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے چلے گئے تو یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پوجا کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ 100 بہانے بنانے لگے۔ انہوں نے 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر واپس بھیجا کہ آپ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں تاکہ انہیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے اور یہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی اتارا۔ یہ لوگ کئی دنوں تک ایسے ہی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس من و سلوہ کو بھی بند کروا دیا اور مطالبہ کیا اب زمین سے ہی ان کے لیے اناج اور پھل و سبزیاں پیدا کیے جائیں۔ شاید ان گدھوں کو عزت راس نہ آئی، اور تو اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کے سائے اور ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے اپنی رحمت سے 12 چشمے عطا کیے تھے تاکہ ان لوگوں کے درمیان پانی کے مسئلے کے لیے کبھی بھی ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کرتے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں لٹکا کر الٹا چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کے لیے پیش رہے۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل سے ہی درپیش ہے، اسی لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء کرام کو پہلے سے ہی وحی کے ذریعے دے دیا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے غلط نبی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے مطابق تھا۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان لوگوں کے خیال میں ان کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی آسائشیں ہی ہیں اور انعامات ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ آج یہ فلسطینیوں پر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے تو دو، پھر ہم تم لوگوں کو بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ آخری نبی یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے بنی اسرائیل سے ہوگا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ آپ کے بھی دشمن بن گئے۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو بھی انہی لوگوں نے کروایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا ہے اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ اور ہم غنی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کھیت، یہ جانور، یہ سب محفوظ ہیں، انہیں وہی کھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق مزید ارشاد فرمایا گیا ہے، ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہودیوں کے مذہب میں بھی 8 غلط عقائد ہیں، جیسے آج یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسمہ اور انسانی شکل والا مانتے ہیں معاذ اللہ، اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں، اور باقی نبیوں کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ توریت میں بھی ان لوگوں نے ہی تبدیلیاں کی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے تھے، اور آپ کے قتل کی سازش بھی انہی لوگوں نے کی تھی۔ انجیل کے بھی کلام الہی کے ہونے کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، اور یہ لوگ قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لیے ان کے لیے کیا کچھ نہیں اتارا، ہر نعمت ان کو عطا کی۔ یہ لوگ جو کچھ بھی مانگتے اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے، جو کچھ بھی مانگتے تھے اسی وقت ان کے آگے پیش ہو جاتا تھا، اور امامت بھی انہی لوگوں کے پاس تھی۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی، جو کہ فلسطین کے شہر یروشلم میں آباد ہے، اور اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ اور یہودی اس مسجد کو حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہودی اس مسجد پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے، وہ بیت المقدس کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ٹیمپل آف سلیمان، حضرت سلیمان جو کہ اللہ کے ایک نبی رہے ہیں۔ بعض جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تابوت سکینہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ باقی رہے گی ان کا مسیح دجال نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے مسیح دجال کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا کو فتح کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، اور اگر یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہوگی، جس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، آمین۔